بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مبشر اولاد میں سے ایک مبارک وجود ہیں۔ آپ 20 اپریل 1893 کو پیدا ہوئے اور 2 ستمبر 1963 کو وفات پائی۔ آپ کی پیدائش سے قبل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہوا، یاتی قمر الانبیاء و امرک یتعطی۔ آپ انتہائی پرکشش شخصیت کے مالک، روحانیت اور قرب الہی میں بلند مقام کے ساتھ اعلیٰ دینی و دنیاوی علوم سے آراستہ، غیر معمولی قوت حافظہ، فہم و ذکا، زہد و اتقاء کے علاوہ مؤثر انداز تحریر، دلنشین خطاب کا ملکہ رکھنے والے عالم بعمل اور سلسلہ کے اعلیٰ مناصب پر کامیاب خدمات سر انجام دینے والے بزرگ تھے۔ درجنوں علمی تاریخی کتب کی تصنیف کے علاوہ سلسلہ کے اخبارات و رسائل میں ہر نوع کے موضوعات پر سینکڑوں مضامین سپرد قلم فرمائے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس سیرت و سوانح پر سینکڑوں قابل قدر کتب مختلف زبانوں میں چھپ چکی ہیں۔ بے شمار مضامین اور جلسوں میں تقاریر علماء سلسلہ کر چکے ہیں۔ ان تمام مصنفین و مقررین میں قمر الانبیاء حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب ایم اے رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ ممتاز و منفرد ہے۔ آپ نے 1959 کے جلسہ سالانہ ربوہ کے موقع پر ذکر حبیب کے موضوع پر خطاب فرمایا، جو تسلسل کے ساتھ جلسہ سالانہ 1962 تک جاری رہا۔ چاروں خطابات بالترتیب سیرت طیبہ، در منصور، در مکنون اور آئینہ جمال کے نام سے، اور بعد میں فقط سیرت طیبہ کے نام سے ایک ضمیمہ کے ساتھ شائع ہوئے۔ اس مبارک سلسلہ خطابات کی پہلی تقریر ربوہ، قادیان کے مناظر اور بعض دیگر تصاویر و مناظر کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے۔ ہماری نہایت خوش قسمتی ہے کہ اب ذکر حبیب پر حضرت قمر الانبیاء صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب تقریر فرمائیں گے۔ السلام علیکم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرا یہ مضمون ذکر حبیب یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر ہے۔ آج حضرت مسیح موعود علیہ السلام مقدس بانی سلسلہ احمدیہ کی وفات پر نصف صدی سے کچھ اوپر گزرتا ہے۔ میں اس وقت قریباً 15 سال کا تھا، اور یہ وقت پورے شعور کا زمانہ نہیں ہوتا، مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اخلاق فاضلہ کے 3 خاص پہلو اس قدر نمایاں ہو کر میری آنکھوں کے سامنے پھر رہے ہیں کہ گویا میں اب بھی اپنی ظاہری آنکھوں اور اپنے مادی کانوں سے ان کے بلند و بالا نقوش کو دیکھ رہا اور ان کی دلکش آواز کی گونج کو سن رہا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلق عظیم کے یہ 3 پہلو محبت الہی اور عشق رسول اور شفقت علی خلق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان 3 پہلوؤں کے چند جستہ واقعات کے متعلق میں اس جگہ کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرا یہ بیان ایک طرح سے گویا دریا کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کا رنگ رکھتا ہے، اور کوزہ بھی وہ جو بہت چھوٹا اور بڑی تنگ سی جگہ میں محصور ہے، مگر خدا چاہے تو ایک مختصر سے بیان میں
की गैर मामूली बरकत डाल सकता है। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम व हुवल मुस्तआनु फी कुल्लि हालिन वहीन। मोहब्बत इलाही सबसे पहले और सबसे मुकद्दम मोहब्बत इलाही का नंबर आता है, क्योंकि ये वो चीज है जो खालिक व मखलूक के बाहमी रिश्ते का मजबूत तरीन पैबंद और फितरत इंसानी का जुज़्व आज़म है। हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी में इस रूहानी पैबंद का जिस अजीब व गरीब रंग में आगाज हुआ, उसका तसव्वुर एक साहिब दिल इंसान में वज्द की सी कैफियत पैदा कर देता है। हजरत मसीह मऊद का जवानी का आलम था, जबकि इंसान के दिल में दुनियावी तरक्की और मादी आराम व आसाइश की ख्वाहिश अपने पूरे कमाल पर होती है, और हुजूर के बड़े भाई एक मुअज़्ज़ज़ ओहदे पर फाइज हो चुके थे, और ये बात भी छोटे भाई के दिल में एक गुना रश्क या कम अज कम नक्ल का रुझान पैदा कर देती है। ऐसे वक्त में हज़रत मसीह मऊद के वालिद साहब ने इलाके के एक सिख जमींदार के जरिए, जो हमारे दादा साहब के से मिलने आया था, हज़रत मसीह मऊद को कहला भेजा कि आजकल एक ऐसा बड़ा अफसर बरसर इख्तिदार है जिसके साथ मेरे खास ताल्लुकात हैं, इसलिए अगर तुम्हें नौकरी की ख्वाहिश हो तो मैं इस अफसर को कहकर तुम्हें अच्छी मुलाजमत दिला सकता हूं। ये सिख हजरत मसीह मऊद की खिदमत में हाजिर हुआ और हमारे दादा साहब का पैगाम पहुंचाकर तहरीक की कि ये एक बहुत उम्दा मौका है, इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। हजरत मसीह मऊद ने इसके जवाब में बिला तवक्कुफ फरमाया, हजरत वालिद साहब से अर्ज कर दो कि मैं उनकी मोहब्बत और शफकत का ममनून हूं, मगर मेरी नौकरी की फिक्र न करे, मैंने जहां नौकर होना था हो चुका हूं। ये सिख जमींदार हजरत दादा साहब की खिदमत में हैरान और परेशान होकर वापस आया और अर्ज किया कि आपके बच्चे ने तो ये जवाब दिया है कि मैंने जहां नौकर होना था हो चुका हूं। शायद वो सिख हजरत मसीह मऊद के इस जवाब को उस वक्त अच्छी तरह समझा भी न होगा, मगर दादा साहब की तबीयत बहुत नुक्ता रस थी। कुछ देर खामोश रहकर फरमाने लगे कि अच्छा, गुलाम अमन ने ये कहा है कि मैं नौकर हो चुका हूं, तो फिर ठीक है, अल्लाह उसे जाया नहीं करेगा। और इसके बाद कभी कभी हसरत के साथ फरमाया करते थे कि सच्चा रास्ता तो यही है जो गुलाम अमन ने इख्तियार किया है, हम तो दुनियादारी में उलझकर अपनी उम्रें जाया कर रहे हैं। मगर बावजूद इसके वो शफकत पिदरी और दुनिया के जाहिरी हालात के मातहत अक्सर फिक्रमंद भी रहते थे कि मेरे बाद इस बच्चे का क्या होगा, और लाजिम बशरी के मातहत हजरत मसीह मऊद को भी वालिद के कुर्ब वफात की ख्याल से किसी कदर फिक्र हुआ, लेकिन इस्लाम का खुदा बड़ा वफादार और बड़ा कदर शनास आका है। चुनाचे कब्र इसके कि हमारे दादा साहब की आंखें बंद हों, खुदा ने अपने इस नौकर शाही को, जिसने अपनी जवानी में उसका दामन पकड़ा था, इस अजीम शान इल्हाम के जरिए तसल्ली दी कि अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, यानी ए मेरे बंदे तू किस फिक्र में है, क्या खुदा अपने बंदे के लिए काफी नहीं। हजरत मसीह मऊद अक्सर फरमाया करते थे और बाज़ औक़ात कसम खाकर बयान फरमाते थे कि ये इल्हाम इस शान और इस जलाल के साथ नाजिल हुआ कि मेरे दिल की गहराइयों में एक फौलादी महक की तरह पेवस्त होकर बैठ गया। और इसके बाद अल्लाह ताला ने इस रंग में मेरी किफालत फरमाई कि कोई बाप या कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त क्या कर सकता था। और फरमाते थे कि इसके बाद मुझ पर खुदा के वो मुतवातिर एहसान हुए कि नामुमकिन है कि मैं उनका शुमार कर सकूं। कि एक जगह इस खुदाई किफालत के एक पहलू का जिक्र करते हुए इंतहाई शुक्र के अंदाज में फरमाते हैं, लुफाजातुल मवाइद कानो कुली वसिफ्तुल यौम मित आमल हाली, यानी एक जमाना था कि दूसरों के दस्तरखान से बचे हुए टुकड़े मेरी खुराक हुआ करते थे, और मगर आज खुदा के फजल से मेरे दस्तरखान पर खानदानों के खानदान पल रहे हैं। ये उस जमाने की बात है कि जबकि हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम बाहर मस्जिद में या अपने चौबारे में नमाज और रोजा और तिलावत कुरान मजीद
اور ذکر الہی میں مصروف رہتے تھے، اور اندر سے ہماری تائی صاحبہ بچا ہوا روکھا سوکھا کھانا آپ کو بھجوایا کرتی تھی۔ خدائی نصرت اور خدائی کفالت کے اس عجیب و غریب واقعے میں ہماری جماعت کے نوجوانوں اور خصوصاً واقف زندگی نوجوانوں کے لیے بھاری سبق ہے کہ اگر وہ بھی پاک و صاف نیت اور توکل علی اللہ کے خالص جذبے کے ساتھ خدا کے نوکر بنیں گے تو وہ رحیم و کریم آقا جو سب وفاداروں سے بڑھ کر وفادار ہے اور سب قدر شناسوں سے زیادہ قدر شناس ہے، وہ انہیں بھی کبھی ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ ناممکن ہے کہ کوئی شخص اپنا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں دے اور وہ اس کے ہاتھ کو تھامنے سے انکار کر دے، انکار کرتے ہوئے اسے بے سہارا چھوڑ دے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا خوب فرمایا ہے، تجھے دنیا میں ہے کس نے پکارا کہ پھر خالی کیا قسمت کا مارا، تو پھر ہے کس قدر اس کو سہارا کہ اس کا تو ہی ہے سب سے پیارا۔ غالباً یہ بھی اس ذمہ دار کا بیان ہے جس نے حضرت مسیح موعود کو ہمارے دادا کی طرف سے نوکری کا پیغام لا کر دیا تھا۔ ایک دفعے ایک بڑے افسر یا رئیس نے ہمارے دادا صاحب سے پوچھا کہ سنتا ہوں کہ آپ کا ایک چھوٹا لڑکا بھی ہے، ہم نے اسے کبھی دیکھا نہیں۔ دادا صاحب نے مسکراتے ہوئے فرمایا، ہاں میرا ایک چھوٹا لڑکا تو ہے، مگر وہ تازہ شادی شدہ دل میں بھی کرے اکثر کم ہی نظر آتا۔ حضرت مسیح موعود کے دل میں خدا کی محبت اتنی رچی ہوئی اور اتنا غلبہ پائی ہوئی تھی کہ اس کے مقابل پر ہر دوسری محبت ہیج تھی۔ آپ اس ارشاد نبی کا کامل نمونہ تھے کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یعنی سچے مومن کی ہر محبت اور ہر ناراضگی خدا کی محبت اور خدا کی ناراضگی کے تابع اور اسی کے واسطے سے ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود اپنی ایک نظم میں، فارسی نظم میں، خدا کی حقیقی محبت کا پیمانہ ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں کہ ہر چہ غیر خدا بخاطر تست آں بتے تست اے بئی ماں سست پر حضر باش دی بتانے نہاں دامن دل دست شاں برہاں، یعنی جو چیز بھی خدا کے سوا تیرے دل میں ہے وہ اے سست ایمان والے شخص تیرے دل کا ایک بت ہے۔ تجھے چاہیے کہ ان مخفی بتوں کی طرف سے ہوشیار رہے اور اپنے دل کے دامن کو ان بتوں کی دست و برد سے بچا کر رکھ۔ یہ ایک عجیب نظارہ ہے کہ ادھر حضرت مسیح موعود نے خدا کی خاطر دنیا سے منہ موڑا اور ادھر خدا نے آپ کو دین دنیا کی نعمتیں عطا کرنی شروع کر دی، بلکہ حق یہ ہے کہ اس نے دونوں جہان آپ کی جھولی میں ڈال دیے، مگر آپ کی نظر میں خدا کی محبت اور اس کے قرب کے مقابل پر ہر دوسری نعمت ہیج تھی۔ چنانچہ ایک جگہ خدا کو مخاطب کرتے فرماتے ہیں، اے سرو جانو دلو ہر ذرام قربان تو بر دلم بکشا ز رحمت ہر در عرفان تو فلسفی کز عقل می جوید ترا دیوانہ ہست دور تر ہست از خرد ہا رہے بدان تو از حریم تو وزینہ ہیج کس آگا نہ شد ہر کے آگا شد شد از احسان بے پایان تو عاشقان روح خدرا ہر دو عالم می دہی ہر دو عالم ہیج پیشے دیدہ بالمان تو، یعنی اے وہ کہ تجھ پر میرا سر اور میری جان اور میرا دل اور میرا ہر ذرہ قربان ہے، تو اپنے رحم و کرم سے میرے دل پر اپنے عرفان کا ہر رستہ کھول دے۔ وہ فلسفی تو دراصل عقل سے کوڑا ہے جو تجھے عقل کے ذریعے تلاش کرتا ہے، کیونکہ تیرا پوشیدہ رستہ عقلوں سے دور اور نظروں سے مستور ہے۔ یہ سب لوگ تیری مقدس بارگاہ سے بے خبر ہیں، تیرے دروازے تک جب بھی کوئی شخص پہنچا ہے تو صرف تیرے احسان کے نتیجے میں ہی پہنچا ہے۔ تو بے شک اپنے عاشقوں کو دونوں جہان بخش دیتا ہے، مگر تیرے غلاموں کی نظر میں دونوں جہان کیا حقیقت رکھتے ہیں، وہ تو صرف تیرے منہ کے بھوکے ہوتے ہیں۔ دوست ان شعروں پر غور کرے۔ حضرت مسیح موعود کس ناز سے فرماتے ہیں کہ اے میرے آسمانی آقا، تو نے بے شک مجھے گویا دونوں جہانوں کی نعمتیں دے دی ہیں، مگر مجھے نعمتوں سے کیا کام ہے، مجھے تو بس تو چاہیے۔ یہ وہی بات ہے کہ حضرت موسیٰ کو خدا نے نبوت دی، فرعون جیسے جبار بادشاہ پر غلبہ بخشا، ایک قوم کی سرداری عطا کی، مگر پھر بھی ان کی پکار یہی رہی کہ رب ارنی انظر الیک،
یعنی خدایا تیرے احسانوں کے نیچے میری گردن دبی ہوئی ہے، مگر ذرا اپنا چہرہ بھی دکھا دیجیے۔ یہی حال اپنے محبوب حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذلیت میں حضرت مسیح موعود کا تھا۔ چنانچہ دوسری جگہ فرماتے ہیں درد و عالم مرا عزیز توئی وانچہ میخواں مستنیز توئی، یعنی دونوں جہانوں میں میرا تو بس تو ہی محبوب ہے اور میں تجھ سے صرف تیرے ہی وصال کا آرزو مند ہوں۔ قرآن مجید سے حضرت مسیح موعود کو اس کے بے نظیر معنوی اور ظاہری محاسن کی وجہ سے بے حد عشق تھا، مگر باوجود اس کے قرآنی محبت کی اصل بنیاد بھی خدا ہی کی محبت پر قائم تھی۔ فرماتے ہیں دل میں یہی ہے میرے، دل میں یہی ہے ہر دم، تیرا صحیفہ چوموں قرآن کے گرد گھوموں، کعبہ میرا یہی ہے۔ یعنی قرآن کی خوبیاں تو ظاہر و عیاں ہیں، مگر اس کے ساتھ میری محبت کی اصل بنیاد اس بات پر ہے کہ اے میرے آسمانی آقا، وہ تیری طرف سے آیا ہوا مقدس صحیفہ ہے جسے بار بار چومنے اور اس کے ارد گرد طواف کرنے کے لیے میرا دل بے چین رہتا ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیل کی گاڑی میں بیٹھ کر قادیان سے بٹالے تشریف لے جا رہے تھے اور یہ سفر بیل گاڑی کے ذریعے قریباً 5 گھنٹے کا تھا۔ حضرت مسیح موعود نے قادیان سے نکلتے ہی اپنی حمائل شریف کھول لی اور سورہ فاتحہ کو پڑھنا شروع کیا اور برابر 5 گھنٹے اسی صورت کو اس استغراق کے ساتھ پڑھتے رہے کہ گویا وہ ایک وسیع سمندر ہے جس کی گہرائیوں میں آپ اپنے ازلی محبوب کی محبت و رحمت کے موتیوں کی تلاش کر رہے ہیں۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کو اس کثرت اور اس تکرار کے ساتھ اپنی وفات کے قرب کے بارے میں الہام ہوا کہ کوئی اور ہوتا تو اس کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ جاتے، مگر چونکہ آپ کو خدا کے ساتھ کامل محبت تھی اور اخروی زندگی پر ایسا ایمان تھا کہ گویا آپ اسے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، آپ نے ان پیدر پہ الہاموں کے باوجود ایسے شوق اور ایسے انہماک کے ساتھ دین کی خدمت میں لگے رہے کہ گویا کوئی بات ہوئی نہیں، بلکہ اس خیال سے اپنی کوششوں کو تیز سے تیز کر دیا کہ اب میں اپنے محبوب سے ملنے والا ہوں، اس لیے اس کے قدموں پر ڈالنے کے لیے جتنے پھول بھی چن سکوں چن لوں۔ یہ اسی طرح کی کیفیت تھی جس کے ماتحت آپ کے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں شوق کے ساتھ فرمایا تھا کہ اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، یعنی خدایا اب میں تیرے قدموں میں حاضر ہو رہا ہوں اور تیری قریب ترین معیت کا آرزو مند ہوں۔ حضرت مسیح موعود کو بھی اللہ تعالیٰ کی محبت اور معیت اور نصرت پر ناز تھا، چنانچہ جب آپ 1904-5 میں مولوی کرم دین صاحب والے مقدمے میں یہ اطلاع ملی کہ ہندو مجسٹریٹ کی نیت ٹھیک نہیں اور وہ آپ کو قید کرنے کی داغ بیل ڈال رہا ہے، تو آپ اس وقت ناسازی طبع کی وجہ سے لیٹے ہوئے تھے۔ یہ الفاظ سنتے ہی جوش کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گئے اور بڑے جلال کے ساتھ فرمایا وہ خدا کے شعر پر ہاتھ ڈال کر تو دیکھے۔ چنانچہ اپنے ایک شعر میں بھی فرماتے ہیں جو خدا کا ہے اسے للکارنا اچھا نہیں، ہاتھ شعروں پر نہ ڈالے رو بہزار و نظار۔ اور اسی نظم میں دوسری جگہ فرماتے ہیں سر سے میرے پاؤں تک وہ یار مجھ میں ہے نہاں، اے میرے بدخواہ کرنا ہوش کر کے مجھ پہ وار۔ دوستو، میں خدا کے ساتھ حضرت مسیح موعود کی بے نظیر محبت اور پھر حضرت مسیح موعود کے ساتھ خدا کی لازوال محبت کی ایک بہت چھوٹی سی جھلک آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اب اس بیج کو اپنے دلوں میں پیدا کرنا اور پھر اس پودے کو خدائی محبت کے پانی سے پروان چڑھانا آپ لوگوں کا کام ہے۔ قرآن کے اس زرین ارشاد کو کبھی نہ بھولو کہ الذین آمنوا اشد حبا للہ ہے، یعنی مومنوں کے دلوں میں خدا کی محبت سب دوسری محبتوں پر غالب ہونی چاہیے۔ محبت الہی کے متعلق حضرت مسیح موعود ایک جگہ ایسے رنگ میں گفتگو فرماتے ہیں کہ گویا آپ اس محبت کی شراب طہور میں مخمور ہو کر اپنے خدا سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں ان نشانوں کو شمار نہیں کر سکتا جو مجھے معلوم ہیں مگر دنیا انہیں نہیں دیکھتی، لیکن اے میرے خدا میں تجھے پہچانتا ہوں کہ تو ہی میرا خدا ہے اور میری روح تیرے نام سے
ایسی اچھلتی ہے جیسے ایک شیرخوار بچہ ماں کے دیکھنے سے اچھلتا ہے، لیکن اکثر لوگوں نے مجھے نہیں پہچانا اور نہ قبول کیا۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کو گواہ رکھ کر فرماتے ہیں، دیکھ میری روح نہایت توکل کے ساتھ تیری طرف ایسی پرواز کر رہی ہے جیسے کہ ایک پرندہ اپنے آشیانے کی طرف آتا ہے، سو میں تیری قدرت کے نشان کا خواہش مند ہوں، لیکن نہ اپنے لیے اور نہ اپنی ذات کے لیے، بلکہ اس لیے کہ لوگ تجھے پہچانے اور تیری پاک راہوں کو اختیار کریں۔ پھر اسی محبت الہی کے جوش میں اپنے اور اپنے مخالفوں کے درمیان حق و انصاف کا فیصلہ چاہتے ہوئے اپنی جان اور اپنے مال و متاع اور اپنی عزت و آبرو اور اپنے جمیع کاروبار کی بازی لگاتے ہوئے خدا کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اور کس جذبے اور ولولے سے فرماتے ہیں، اے قدیر و خالق و ارض سما، اے رحیم و میں ارض و سما، اے رحیم و مہربان و رہنما، اے کہ میداری تو بر دلہا نظر، اے کہ ہستو نے اس چیز مستتر، گر تو بے بینی مرا پسفس کو شر، کر تو دید استی کے ہستم بد گہر، پارا پارا کن منے بدکار را، شاد کنی زمرہ اخیار را، آتش افشاں بردرو دیوار مان، دشمن ہم باشو تباہ کن کارمان، ورمراوت بندگانت یافتی، قبلہ من آستانت یافتی، دردل من نا محبت دی گئی، کل جہاں راز را پوشیدہی، بامن از روح محبت کار کن، اند کے افشائے یہاں اسرار کن، ایک آئی سوئے ہر جو اندئی، واقفی سود ہر سود اندئی، زاں تعلق ہا کے باتوں داشتم، زاں محبت ہا کے در دل کاشتم، خود بروں آز پہ ابراہیمن، اے تو کہف و ملجو ماوارمان، آتش کندر دلم افروختی، بزدم غیر خود را سوختی، ہم ازاں آتش رخ من بر فروز، یوں سوے تارم مبدل کن بروز، یعنی اے میرے قادر و قدیر خدا، اے وہ جو آسمان و زمین و آسمان کا واحد خالق و مالک ہے، اے وہ جو اپنے بندوں پر بے انتہا رحم کرنے والا اور ان کی ہدایت کا بے حد آرزو مند ہے، ہاں اے میرے آسمانی آقا جو لوگوں کے دلوں کی گہرائیوں پر نظر رکھتا ہے، جس پر زمین و آسمان کی کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں، اگر تو دیکھتا ہے کہ میرا اندرونہ فسق و فساد اور فتنہ و شر کی نجاست سے بھرا ہوا ہے، اگر تو مجھے ایک بد فطرت اور ناپاک سیرت انسان خیال کرتا ہے، تو میں تجھے تیرے جبروت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھ بدکار کو پارا پارا کر کے رکھ دے اور میرے مخالفوں کے دلوں کو ٹھنڈا کر، تو میرے در و دیوار پر اپنے عذاب کی آگ برسا اور میرا دشمن بن کر میرے کاموں کو تباہ و برباد کر دے۔ لیکن اگر تو جانتا ہے کہ میں تیرا اور صرف تیرا ہی بندہ ہوں، اگر تو دیکھ رہا ہے کہ صرف تیرا ہی مبارک آستانہ میری پیشانی کی سجدگاہ ہے، اگر تو میرے دل میں اپنی وہ بے پناہ محبت پاتا ہے جس کا راز اس وقت تک دنیا کی نظروں سے پوشیدہ ہے، تو اے میرے پیارے آقا، تو مجھے اپنی محبت کا کرشمہ دکھا اور میرے عشق کے پوشیدہ راز کو لوگوں پر ظاہر کر دے۔ ہاں اے وہ جو کہ ہر متلاشی کی طرف خود چل کر آتا ہے اور ہر اس شخص کے دل کی آگ سے واقف ہے جو تیری محبت میں جل رہا ہے، میں تجھے اپنی اس محبت کے پودے کا واسطہ دیتا ہوں، واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ جو تو نے میرے لیے اپنے دل کی گہرائیوں میں لگا رکھا ہے کہ تو میری بریت کے لیے باہر نکلا۔ ہاں ہاں اے وہ جو میری پناہ اور میرا سہارا اور میری حفاظت کا قلعہ ہے، وہ محبت کی آگ جو تو نے اپنے ہاتھ سے میرے دل میں روشن کی ہے اور جس کی وجہ سے میرے دل و دماغ میں تیرے سوا ہر دوسرا خیال جل کر راکھ ہو چکا ہے، تو اب اسی آگ کے ذریعے میرے پوشیدہ چہرے کو دنیا پر ظاہر کر دے اور میری تاریک رات کو دن کی روشنی میں بدل دے۔ اس عجیب و غریب نظم میں حضرت مسیح موعود نے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ جس بے پناہ محبت کا اظہار کیا ہے وہ اتنی ظاہر و عیاں ہے کہ اس پر کسی تبصرے کی ضرورت نہیں۔ ان اشعار کے الفاظ اس اسفنج کے ٹکڑے کا رنگ رکھتے ہیں جس کے رگ و ریشے میں مصفہ پانی کے قطرات اس طرح بھرے ہوئے ہوں کہ اسفنج کو پانی سے اور پانی کو اسفنج سے ممتاز کرنا ناممکن ہو جائے۔ بالآخر میں اپنے اس مضمون کے اس حصے کے متعلق جو محبت الہی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے صرف یہ بات کہہ کر اسے ختم کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ حضرت مسیح موعود کی محبت کا جذبہ آپ کی ذات تک ہی محدود نہیں تھا
بلکہ آپ کو اس بات کی بھی انتہائی تڑپ تھی کہ یہ عشق کی چنگاری دوسروں کے دلوں میں بھی پیدا ہو جائے۔ چنانچہ آپ اپنی مشہور معروف تصنیف کشتی نور میں فرماتے ہیں، کیا ہی بدقسمت ہے وہ انسان جس کو یہ پتہ نہیں کہ اس کا ایک خدا ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی۔ یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کے کھونے سے حاصل ہو۔ اے محروموں، اس چشمے کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا۔ یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا۔ میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں، کس دف سے بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے تا لوگ سن لیں، اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلیں۔ دوستو، ان الفاظ پر غور کرو اور اس محبت اور اس تڑپ کی گہرائی کا اندازہ لگانے کی کوشش کرو جو ان الفاظ کی تہ میں پنہاں ہے۔ آپ یقیناً اس کا صحیح اندازہ نہیں کر سکتے، مگر جس قدر اندازہ بھی آپ اپنے ظرف کے مطابق کریں گے، اس کے نتیجے میں لازماً آپ کی روحانیت میں علی قدر مراتب غیر معمولی بلندی اور غیر معمولی ترقی پیدا ہوگی۔ عشق رسول، محبت الہی کے بعد دوسرے نمبر پر عشق رسول کا سوال آتا ہے، تو اس میدان میں بھی حسن مسیح موعود کا مقام عظیم المثال تھا۔ آپ اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں، بعد از خدا بعشق محمد محمرم، گر کفریں بود بخدا سخت کافرم، یعنی میں خدا کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مغرور ہوں۔ اگر میرا یہ عشق کسی کی نظر میں کفر ہے تو خدا کی قسم میں ایک سخت کافر انسان ہوں۔ یہ خاکسار حسن مسیح موعود کے گھر میں پیدا ہوا، اور یہ خدا کی ایک عظیم الشان نعمت ہے جس کے شکریہ کے لیے میری زبان میں طاقت نہیں، بلکہ حق یہ ہے کہ میرے دل میں اس شکریہ کے تصور تک کی گنجائش نہیں، مگر میں نے ایک دن مر کر خدا کو جان دینی ہے۔ میں اسی آسمانی آقا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میرے دیکھنے میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آن سلم کے ذکر پر، بلکہ محض نام لینے پر ہی حسن مسیح موعود کی آنکھوں میں آنسوں کی جھلی نہ آ گئی ہو۔ آپ کے دل و دماغ بلکہ سارے جسم کا رواں رواں اپنے آقا حضرت سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے مخمور تھا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حسن مسیح موعود اپنے مکان کے ساتھ والی چھوٹی مسجد میں، جو مسجد مبارک کہلاتی ہے، اکیلے ٹہل رہے تھے اور آہستہ آہستہ کچھ گنگناتے جاتے تھے، اور اس کے ساتھ آپ کی آنکھوں سے آنسوں کی تار بہتی چلی جا رہی تھی۔ اس وقت ایک مخلص دوست نے باہر سے آ کر سنا تو آپ حضرت حسان بن ثابت صحابی کا ایک شعر پڑھ رہے تھے جو حضرت حسان نے وسلم کی وفات پر کہا تھا، اور وہ شعر یہ ہے، کنت السواد لناظری فامی علیک الناظر من شاء بعدک فلیمت فعلیک کنت حاضر، یعنی اے میرے خدا کے پیارے رسول، تو میری آنکھ کی پتلی تھا جو آج تیری وفات کی وجہ سے اندھی ہو گئی ہے، اب تیرے بعد جو چاہے مرے، مجھے تو صرف تیری موت کا ڈر تھا جو واقعہ ہو گئی۔ راوی کا بیان ہے کہ جب میں نے حسن مسیح موعود کو اس طرح روتے ہوئے دیکھا، اور اس وقت آپ مسجد میں بالکل اکیلے ٹہل رہے تھے، تو میں نے گھبرا کر عرض کیا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے اور حضور کو کون سا صدمہ پہنچا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، میں اس وقت حسان بن ثابت کا یہ شعر پڑھ رہا تھا اور میرے دل میں یہ آرزو پیدا ہو رہی تھی کہ کاش یہ شعر میری زبان سے نکلتا۔ دنیا جانتی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر سخت سے سخت زمانے آئے، ہر قسم کی تنگی دیکھی، طرح طرح کے مصائب برداشت کیے، حوادث کی آندیاں سر سے گزری، مخالفوں کی طرف سے انتہائی تلخیاں اور ایذاؤں کا مزہ چکھا، حتیٰ کہ قتل کے سازشی مقدمات میں سے بھی گزرنا پڑا، بچوں اور عزیزوں اور دوستوں اور اپنے جانثار فضائیوں کی موت کے نظارے بھی دیکھے، مگر کبھی آپ کی آنکھوں نے آپ کے قلبی جذبات کی غمازی نہیں کی، لیکن علیحدگی میں اپنے آقا رسول مقبول
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के मुतालिक, और वफात भी वो जिस पर 1300 साल गुजर चुके थे, ये मोहब्बत का शेर याद करते हुए आपकी आंखें सैलाब की तरह बह निकली और आपकी ये कल्बी हसरत झलक कर बाहर आ गई कि काश ये शेर मेरी जबान से निकलता। कादियान में एक साहिब मोहम्मद अब्दुल्ला होते थे जिन्हें लोग प्रोफेसर कहकर पुकारते थे। वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बहुत मुखलिस थे और छोटी उम्र के बच्चों की छोटी उम्र के बच्चों को मुख्तलिफ किस्म के नज़ारों की तस्वीरें दिखाकर अपने पेट पाला करते थे, मगर जोश और गुस्से में बाज़ औक़ात अपना तवाज़ुन खो बैठते थे। एक दफे मसीह मऊद की मजलिस में किसी ने बयान किया कि फलां मुखालिफ ने हुजूर के मुतालिक फलां जगह बड़ी सख्त ज़बानी से काम लिया है और हुजूर को गालियां दी हैं। प्रोफेसर साहब तैश में आकर बोले कि अगर मैं होता तो उसका सर कुचल देता। हज़रत मसीह मऊद ने बेसाख्ता फरमाया, नहीं, ऐसा नहीं चाहिए, हमारी तालीम सब्र और नरमी की है। प्रोफेसर साहब उस वक्त गुस्से में आपे से बाहर हो रहे थे, जोश के साथ बोले, वाह साहब वाह, ये क्या बात है, आपके पीर यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई शख्स बुरा भला कहे तो आप फौरन मुबाहले के जरिए उसे जहन्नम तक पहुंचाने को तैयार हो जाते हैं, मगर हमें ये फरमाते हैं कि कोई शख्स आपको हमारे सामने गाली दे तो हम सब्र से काम करें। प्रोफेसर साहब की गलती थी। हज़रत मसीह मऊद से बढ़कर सब्र किसने किया है और किसने करना है, मगर इस छोटे से वाक़े में इश्क रसूल और गैरत नामूस रसूल की वो झलक नजर आती है जिसकी मिसाल कम मिलेगी। खान बहादुर मिर्जा सुल्तान अहमद साहब मरहूम को जमात के सब या कम से कम अक्सर दोस्त जानते हैं, तो हमारी बड़ी वालदा साहिबा के वतन से हज़रत मसीह मऊद के सबसे बड़े लड़के थे, जो डिप्टी कमिश्नर के ओहदे से रिटायर हुए और दुनिया का बड़ा वसी तजुर्बा रखते थे। वो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी भर हुजूर की बैत में दाखिल नहीं हुए, बल्कि हुजूर से अलहदा ही रहे और हुजूर के खानदानी मुखालफों से अपना ताल्लुक कायम रखा। वो बाद में उन्होंने हज़रत खलीफा मसीह सानी के जमाने में बैत कर ली और इस तरह आपने 3 भाइयों को 4 कर दिया। बहरहाल खान बहादुर मिर्जा सुल्तान अहमद साहब की गैर अहमदी होने के जमाने की बात है। एक दफे मुझे ख्याल आया कि उनसे हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के इब्तिदाई जमाने के अखलाक व आदात के मुताल्लिक़ कुछ दरियाफ्त करूं। चुनाचे मेरे पूछने पर उन्होंने फरमाया, एक बात, ये उनके अल्फाज हैं, एक बात मैंने वालिद साहब यानी हज़रत मसीह मऊद में खास तौर पर देखी है, वो ये कि आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ वालिद साहब जरा सी बात भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अगर कोई शख्स आक़ा हज़रत की शान में जरा सी बात भी कहता था तो वालिद साहब का चेहरा सुर्ख हो जाता था और गुस्से से आंखें मुतगय्यर होने लगती थीं और फौरन ऐसी मजलिस से उठकर चले जाते थे। आक़ा सल्लम से तो वालिद साहब को इश्क था, ऐसा इश्क मैंने कभी किसी शख्स में नहीं देखा। और मेरे सुल्तान अहमद साहब ने इस बात को बार बार दोहराया। ये उस शख्स की शहादत है जो हज़रत मसीह मऊद की बैत में शामिल नहीं था, जिसने हज़रत मसीह मऊद को अपनी जवानी से लेकर हुजूर की वफात तक देखा, जिसने 80 साल की उम्र में वफात पाई, जिसके ताल्लुकात का दायरा अपनी मुअज़्ज़ज़ मुलाज़मत और अपने अदबी कारनामों की वजह से निहायत वसी था और जो अपने सोशल ताल्लुकात में बिल्कुल सही तौर पर कह सकता था कि जुफ्त खुशहालां और बदहालां शुदाम। मगर हज़रत मसीह मऊद की जिंदगी में गैर अहमदी होने के बावजूद उसके उम्र भर के मुशाहिदा का निचोड़ इसके सिवा कुछ नहीं था कि आक़ा सल्लम के साथ वालिद साहब को इश्क था। ऐसा इश्क मैंने किसी शख्स में नहीं देखा। एक दफे बिल्कुल घरेलू माहौल की बात है, हज़रत मसीह मऊद की तबीयत कुछ नासाज थी और आप घर में चारपाई पर लेटे हुए थे और हज़रत अम्मा जान नव्वरल्लाहु मरक़दहा और हमारे नाना जान यानी हज़रत मीर नासिर नवाब साहब मरहूम भी पास बैठे थे कि हज का जिक्र शुरू हो गया। हज़रत नाना जान ने कोई ऐसी बात कही कि अब तो हज के लिए सफर और रास्ते वगैरह की सहूलत पैदा हो रही है, हज को चलना चाहिए। उस वक्त ज़ियारत हरमैन शरीफैन के तस्वुर में हज़रत मसीह मऊद की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और आप अपने हाथ की उंगली से अपने आंसू पोंछते जाते थे। हज़रत नाना जान की बात सुनकर फरमाया, ये तो ठीक है और हमारी भी दिली ख्वाहिश है, मगर मैं सोचा करता हूँ कि क्या मैं आक़ा सल्लम के मज़ार को देख भी सकूंगा। ये एक खालिसतन घरेलू माहौल की बज़ाहिर छोटी सी बात है, लेकिन गौर करो तो इसमें उस अथाह समंदर की तुग़यानी लहरें खेलती हुई नजर आती हैं जो इसके रसूल के मुतालिक हज़रत मसीह मऊद के क़ल्ब साफ़ी में मौजूद थीं। हज की किस सच्चे मुसलमान को ख्वाहिश नहीं, मगर जरा उस शख्स की बेपाया मोहब्बत का अंदाजा लगाओ जिसकी रूह हज के तस्वुर में
پروانہ وار رسول پاک فدا و نفسی کے مزار پر پہنچ جاتی ہے اور وہاں اس کی آنکھیں اس نظارے کی تاب نہ لا کر بند ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی عشق کی وجہ سے حضرت مسیح موعود کو آپ کی آل و اولاد اور آپ کے صحابہ کے ساتھ بھی بے پناہ محبت تھی۔ چنانچہ ایک دفعہ محرم کا مہینہ تھا اور حضرت مسیح موعود اپنے باغ میں ایک چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے ہماری ہمشیرہ مبارکہ بیگم اور ہمارے چھوٹے بھائی مبارک احمد مرحوم کو، جو سب بہن بھائیوں میں چھوٹے تھے، اپنے پاس بلایا اور فرمایا، آؤ میں تمہیں محرم کی کہانی سناؤں۔ پھر آپ نے بڑے دردناک انداز میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعات سنائے۔ آپ یہ واقعات سناتے جاتے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے اور آپ اپنی انگلیوں کے پوروں سے اپنے آنسو پوچھتے جاتے تھے۔ اس دردناک کہانی کو ختم کرنے کے بعد آپ نے بڑے کرب کے ساتھ فرمایا، یزید ولید نے یہ ظلم ہمارے نبی کریم کے نواسے پر کروایا، مگر خدا نے بھی ان ظالموں کو بہت جلد اپنے عذاب میں پکڑ لیا۔ اس وقت آپ پر عجیب کیفیت طاری تھی اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشے کی المناک شہادت کے تصور سے آپ کا دل بہت بے چین ہو رہا تھا، اور یہ سب کچھ رسول پاک کے عشق کی وجہ سے تھا۔ چنانچہ اپنی ایک نظم میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، تیرے منہ کی ہی قسم میرے پیارے احمد، تیری خاطر سے یہ سب بار اٹھایا ہم نے، تیری الفت سے ہے معمور میرا ہر ذرہ، اپنے سینے میں یہ شہر بسایا ہم نے۔ یہ اسی عشق کا نتیجہ تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ہر وہ منظوم اور منصور کلام جو آپ نے حضرت وسلم کی شان میں رقم فرمایا، ایسے شہد کے چھتے کا رنگ اختیار کر گیا تھا جس میں سے شہد کی کثرت کی وجہ سے اثر مصفہ کے قطرے گرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک جگہ فرماتے ہیں اور کس محبانہ انداز میں فرماتے ہیں، عجب نور اس در جان محمد، عجب لال اس در کان محمد، اگر خواہی دلیل عاشقش باش، محمد ہست برہان محمد، دریل گر کشندم بر بسوزند نتابم روز ایوان محمد۔ تو جان ماں منور کر دیا عشق، فدایت جانم جان محمد۔ یعنی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے وجود میں خدا نے عجیب نور ودیت کر رکھا ہے اور آپ کی مقدس کان عجیب و غریب جواہرات سے بھری پڑی ہے۔ اگر یہ منکرو تم محمد کی صداقت کی دلیل چاہتے ہو تو دلیلیں تو بے شمار ہیں، مگر مختصر راستہ یہ ہے کہ اس کے عاشقوں میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ محمد کا وجود اس کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ واللہ اگر آپ کے رستے میں مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور میرے ذرے ذرے کو جلا کر خاک کر دیا جائے تو پھر بھی میں آپ کے دروازے سے کبھی منہ نہیں موڑوں گا۔ سو اے محمد کی جان، تجھ پر میری جان قربان، تو نے میرے روئے روئے کو اپنے عشق سے منور کر رکھا ہے۔ اسی طرح دوست خیال نہ کریں، مجھے دل کی تکلیف ہے اس لیے آواز کبھی کبھی سانس اکھڑتا ہے۔ اسی طرح اپنی ایک عربی نظم میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، انظر الی برحمت وتحنن یا سیدی انا حقر الغلمانی یا حب انک قد دخلت محبتا فی مہجتی ومدارکی وجنانی من ذکر وجہک یا حدیقۃ بہجتی لم اخلو فی لحظ ولا فی آنی جسمی یطیر الیک من شوق را یا لیت کانت قوت الطیرانی۔ یعنی اے میرے آقا، میری طرف رحمت اور شفقت کی نظر رکھ، میں تیرا ایک ادنا ترین غلام ہوں۔ اے میرے محبوب، تیری محبت میرے رگ و ریشے میں اور میرے دل میں اور میرے دماغ میں رچ چکی ہے۔ اے میری خوشیوں کے باغیچے، میں نے ایک لمحہ اور ایک آن بھی تیری یاد سے خالی نہیں رہتا۔ میری روح تو تیری ہو چکی ہے، مگر میرا جسم بھی تیری طرف پرواز کرنے کی تڑپ رکھتا ہے۔ ایک کاش مجھ میں اڑنے کی طاقت ہوتی۔ ان اشعار میں جس محبت اور جس عشق اور جس تڑپ اور جس فدائیت کا جذبہ جھلک رہا ہے بلکہ چھلک رہا ہے، وہ کسی تبصرے کا محتاج نہیں۔ کاش ہمارے احمدی نوجوان اس محبت کی چنگاری سے اپنے دلوں کو گروانے کی کوشش کریں، اور کاش ہمارے غیر احمدی بھائی بھی اس عظیم الشان انسان کی قدر پہچانے جس کے متعلق ہم سب کے آقا اور سردار حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یدفن معی فی قبری، یعنی آنے والے مسیح کو میری روح کے ساتھ ایسی گہری مناسبت اور ایسا شدید لگاؤ ہے کہ اس کی روح وفات کے بعد میری روح کے ساتھ رکھی جائے گی۔ اس کا لازمی نتیجہ قربانی اور فدائیت اور غیرت کی صورت میں
ظاہر ہوا کرتا ہے، اور حضرت مسیح موعود میں یہ جذبہ بدرجہ اتم موجود تھا۔ ایک جگہ عیسائی پادریوں کے ان جھوٹے اور ناپاک اعتراضوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں جو وہاں وسلم کی ذات پر، ذات والا صفات پر کیا کرتے ہیں۔ عیسائی مشنریوں نے، میں عربی عبارت چھوڑ کر ترجمہ پڑھ رہا ہوں، عیسائی مشنریوں نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بے شمار بہتان گڑھے ہیں اور اپنے اس دجل کے ذریعے ایک خلق کثیر کو گمراہ کر کے رکھ دیا ہے۔ میرے دل کو کسی چیز نے کبھی اتنا دکھ نہیں پہنچایا جتنا کہ ان لوگوں کے اس ہنسی اور ٹھٹھا نے پہنچایا ہے جو ہمارے رسول پاک کی شان میں کرتے رہتے ہیں۔ ان کے دل آزار تان و تشنیع نے جو حضرت خیر البشر کی ذات والا صفات کے خلاف کرتے ہیں، میرے دل کو سخت زخمی کر رکھا ہے۔ خدا کی قسم، اگر میری ساری اولاد اور اولاد کی اولاد اور میرے سارے دوست اور میرے سارے معاون اور میرے سارے مددگار میری آنکھوں کے سامنے قتل کر دیے جائیں اور خود میرے اپنے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں اور میری آنکھ کی پتلی نکال پھینکی جائے اور میں اپنی تمام مرادوں سے محروم کر دیا جاؤں اور اپنی تمام خوشیوں اور تمام آسائشوں کو کھو بیٹھوں، تو ان ساری باتوں کے مقابلے پر بھی میرے لیے یہ صدمہ زیادہ بھاری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے ناپاک حملے کیے جائیں۔ بس اے میرے آسمانی آقا، تو ہم پر اپنی رحمت اور نصرت کی نظر فرما اور ہمیں اس ابتلاء عظیم سے نجات بخش۔ کاش اس زمانے میں اس غیرت اور اس فدائیت کی کوئی مثال پیش کی جا سکتی، اور یہ صرف منہ کا دعویٰ ہی نہیں تھا بلکہ حضرت مسیح موعود کی ساری زندگی اور زندگی کا ہر چھوٹا اور بڑا واقعہ اس عظیم الشان فدائیت پر عملی گواہ تھا جسے آپ کے مخالف بھی شدید مخالفت کے باوجود قبول کرنے کے لیے مجبور تھے۔ حضرت مسیح موعود کے بے مثال قلمی جہاد جو آپ نے اسلام کی صداقت اور قرآن کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے عمر بھر کیا، وہ بے شک بظاہر علمی نوعیت کا تھا اور بادی نظر میں اسے آن وسلم کے عشق کے پہلو سے براہ راست کوئی تعلق نہیں، مگر غور کیا جائے تو اسلام کو رسول پاک سے اور رسول پاک کو اسلام سے کسی طرح جدا نہیں کیا جا سکتا۔ بس دراصل یہ ساری خدمت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور آپ کے لائے ہوئے دین کے ساتھ والہانہ محبتی کا نتیجہ تھی، کرشمہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان عظیم المثال خدمات کے باوجود جب حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک وفا شعار شاگرد اور ایک احسان مند خادم کی حیثیت میں اپنا ہر پھول آپ کے قدموں پر ڈالتے چلے جاتے ہیں اور بار بار عاجزی کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ آقا یہ سب کچھ آپ ہی کی توفیل ہے، میرے تو کچھ بھی نہیں۔ چنانچہ ایک جگہ فرماتے ہیں، میں اسی خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جیسا کہ اس نے ابراہیم سے مکالمہ مخاطبہ کیا اور پھر اسماعیل سے اور پھر اسحاق سے اور پھر یعقوب سے اور پھر یوسف سے اور پھر موسیٰ سے اور پھر مسیح ابن مریم سے مکالمہ مخاطبہ کیا اور سب کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہم کلام ہوا کہ آپ پر سب سے زیادہ روشن اور سب سے زیادہ پاک وحی نازل کی، ایسا ہی اس نے مجھے بھی اپنے مکالمہ مخاطبہ کا شرف بخشا ہے، مگر یہ شرف مجھے محض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے حاصل ہوا ہے۔ اگر میں وسلم کی امت میں نہ ہوتا اور آپ کی پیروی نہ کرتا تو اگر دنیا کے تمام پہاڑوں کے برابر میرے اعمال ہوتے تو پھر بھی میں ہرگز کبھی یہ شرف مکالمہ مخاطبہ کا نہ پاتا۔ ایک اور جگہ اپنی نظم میں وسلم کے عشق کے متوالے ہو کر فرماتے ہیں، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل بر میرا یہی ہے، اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ ان اشعار میں حضرت مسیح موعود نے جس رنگ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و افضال کی وسعت اور ان کے حفاظت اور اس کے مقابل پر اپنی عاجزی اور انکساری اور آپ کے انوار سے اپنے استفادہ کا ذکر فرمایا ہے، وہ کسی تشریح کا محتاج نہیں۔ دنیا کی تمام برکتوں اور تمام نوروں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کی طرح منسوب کر کے اپنے آپ کو ان انوار کے ساتھ اس طرح پیوست کیا ہے کہ جس طرح ایک بڑے طاقتور پاور اسٹیشن کے ساتھ بجلی کی تاریں مل کر دنیا کو منور کیا کرتی ہیں۔ الغرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت مسیح موعود کو ایسا عشق تھا کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ کی جان اس عشق میں بالکل گداز تھی۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا اور اپنے حواس سے ظاہری اور باطنی سے محسوس کیا کہ آپ کا ذرہ ذرہ محمد
اور خدائے محمد اور دین محمد پر قربان تھا۔ آپ اپنی ایک نظم میں بڑے دردناک انداز میں فرماتے ہیں کہ دے چکے دل اب تنے خاکی رہا، ہے یہی خواہش کہ ہو وہ بھی فدا، تم ہمیں دیتے ہو کافر کا خطاب، کیوں نہیں لوگو تمہیں خوف عقاب۔ بس اس کے سوا میں اس جگہ عشق رسول کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ ایک وسیع سمندر میں سے انسان صرف چند چلو ہی بھر سکتا ہے۔ اس لیے اس عنوان کے ماتحت اب میرے لیے صرف یہی دعا باقی ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی عبدک المسیح الموعود وبارک وسلم الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ شفقت علی خلق اللہ، جیسا کہ میں نے کہا مجھے دل کی تکلیف ہے تو سانس پھولتا ہے۔ شفقت علی خلق اللہ۔ اب میں خدا کے فضل سے اپنے اس مضمون کے تیسرے حصے کی طرف آتا ہوں۔ یہ مضمون انشاءاللہ چھپ جائے گا، تو جو اس سے رہ گئے میں چھوڑتا جاتا ہوں وہ بھی چھپ جائیں گے انشاءاللہ۔ جو شفقت علی خلق اللہ سے تعلق رکھتا ہے، میں نے اس مختصر سے مقالے کے لیے اول محبت الہی، دوم عشق رسول اور سوم شفقت علی خلق اللہ کے عنوان اس لیے منتخب کیے ہیں کہ یہ ہمارے دین و مذہب کا خلاصہ اور ایک مسلمان کے ایمان و اخلاق کا مرکزی نقطہ ہے، حتیٰ کہ ایک معمور من اللہ کی روحانیت اور اس کے اخلاق اور اس کے قدر و منزلت کو پہچاننے کے لیے بھی اس سے بڑھ کر کوئی اور کسوٹی نہیں۔ منبع حیات یعنی ذاتی باری تعالیٰ کے ساتھ گہرا پیوند ہو، پیغام الہی کے لانے والے رسول کی محبت روح کی غذا ہو اور مخلوق خدا کی ہمدردی کا جذبہ دل میں کود کود کر بھرا ہو، بس ہمیں آمد نشان کاملہ۔ میں نہایت اختصار کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جذبہ محبت الہی اور عشق رسول کے متعلق بیان کر چکا ہوں۔ اب مختصر طور پر آپ کے جذبہ شفقت علی خلق اللہ کے متعلق کچھ بیان کرتا ہوں۔ اس تعلق میں سب سے پہلے میرے سامنے وہ مقدس اعلان آتا ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خدائی منشا کے بعد اپنی ایک کتاب میں فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں، میں تمام مسلمانوں اور عیسائیوں اور ہندوؤں اور آریوں پر یہ بات ظاہر کرتا ہوں کہ دنیا میں میرا کوئی دشمن نہیں۔ میں بنی نوع انسان سے ایسی محبت کرتا ہوں کہ جیسے ایک والدہ مہربان اپنے بچوں سے کرتی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر میں صرف ان باطل عقائد کا دشمن ہوں جن سے سچائی کا خون ہوتا ہے۔ انسان کی ہمدردی میرا فرض ہے اور جھوٹ اور شرک اور ظلم اور ہر ایک بدعملی اور بد اخلاقی سے بیزاری میرا اصول ہے۔ ایک ماہر زبانی دعویٰ نہیں تھا، بلکہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ مخلوق خدا کی ہمدردی میں گزرتا تھا، اور دیکھنے والے حیران ہوتے تھے کہ خدا کا یہ بندہ کیسے عرفہ اخلاق کا مالک ہے کہ اپنے دشمنوں کے لیے حقیقی ماؤں کی طرح تڑپ رکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب جو آپ کے مکان ہی کے ایک حصے میں رہتے تھے اور بڑے ذہین و مترس بزرگ تھے، روایت کرتے ہیں کہ جن دنوں پنجاب میں طاعون کا دورہ تھا، بے شمار آدمی ایک ایک دن میں اس موذی مرض کا شکار ہو رہے تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی رہدگی میں دعا کرتے ہوئے سنا، اور یہ نظارہ دیکھ کر ماں حیرت ہو گئے۔ حضرت مولوی صاحب کے الفاظ یہ ہیں، آپ اس دعا میں آپ کی آواز اس قدر درد اور سوزش تھی کہ سننے والے کا پتا پانی ہوتا تھا، اور آپ اس طرح آستانہ الہی پر گریہ وزاری کر رہے تھے کہ جیسے کوئی عورت درد ذیل میں بے قرار ہو۔ میں نے غور سے سنا تو آپ مخلوق خدا کے واسطے طاعون کے عذاب سے نجات کے لیے دعا فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ الہی اگر یہ لوگ طاعون کے عذاب سے ہلاک ہو گئے تو پھر تیری عبادت کون کرے گا؟ ذرا غور کرو کہ آپ کے مخالفوں پر ایک عذاب الہی نازل ہو رہا ہے، اور عذاب الہی بھی وہ جو ایک خدائی پیشگوئی کے مطابق آپ کی صداقت میں ظاہر ہوا ہے، اور پیشگوئی بھی ایسی جس کے ٹلنے سے جلد باز لوگوں کی نظر میں آپ کی صداقت مشکوک ہو سکتی ہے، مگر پھر بھی آپ مخلوق خدا کی ہلاکت کے خیال سے بے چین ہوئے جاتے ہیں اور خدا کے سامنے تڑپ تڑپ کر عرض کرتے ہیں، خدایا تو رحیم و کریم ہے، تو اپنی مخلوق کو اس عذاب سے بچا لے اور ان کے ایمان کی سلامتی کے لیے اپنی جانب سے کوئی اور رستہ کھول دے۔ اس سے بڑھ کر جب آریہ قوم میں
اسلام کا دشمن نمبر 1 یعنی پنڈت لیک رام آپ کی پیش گوئی کے مطابق ہلاک ہوا تو آپ نے جہاں اس بات پر کہ خدا کی پیش گوئی پوری ہوئی اور اسلام کی صداقت کا ایک زبردست نشان ظاہر ہوا تباً خوشی کا اظہار فرمایا، وہاں آپ کو پنڈت جی کی موت کا افسوس بھی ہوا کہ وہ صداقت سے محروم ہونے کی حالت میں ہی چل بسے۔ چنانچہ فرماتے ہیں، غور سے سنیں دوست، ہمارے دل کی اس وقت عجیب حالت ہے، درد بھی ہے اور خوشی بھی۔ درد اس لیے کہ اگر لیک رام رجوع کرتا، اگر زیادہ نہیں تو اتنا ہی کرتا کہ وہ بدزبانیوں سے باز آ جاتا تو مجھے اللہ تعالیٰ کی قسم ہے کہ میں اس کے لیے دعا کرتا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اگر اس کے زخم ایسے ہوتے کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے بھی کیا جا چکا ہوتا تب بھی وہ بچ جاتا اور زندہ رہتا۔ ایک دفعہ بعض عیسائی مشنریوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف اقدام قتل کا سراسر جھوٹا مقدمہ دائر کیا۔ ان مسیحی پادریوں میں ڈاکٹر مارٹن کلارک پیش تھے، مگر خدا نے عدالت پر آپ کی صداقت کھول دی اور آپ اس مقدمے میں، جس میں عیسائیوں کے ساتھ مل کر آریوں اور بعض غیر مخالفین نے بھی آپ کے خلاف ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا کہ کسی طرح سزا پا جائیں، عزت کے ساتھ بری کیے گئے۔ جب عدالت نے اپنا فیصلہ سنایا تو کیپٹن ڈگلس ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے آپ سے مخاطب ہو کر پوچھا، کیا آپ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر کلارک پر اس جھوٹی کارروائی کی وجہ سے مقدمہ چلائیں؟ اگر آپ مقدمہ چلانا چاہیں تو آپ کو اس کا قانونی حق ہے۔ آپ نے بلا توقف فرمایا، میں کوئی مقدمہ چلانا نہیں چاہتا، میرا مقدمہ آسمان پر ہے۔ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی، رئیس فرقہ اہل حدیث کو کون نہیں جانتا؟ وہ جوانی میں حضرت مسیح موعود کے دوست اور ہم مکتب ہوتے تھے، اور حضور کی پہلی تصنیف برائے احمدیہ پر انہوں نے بڑا شاندار ریویو بھی لکھا تھا، مگر مسیح موعود کے دعوے پر مخالف ہو گئے، اور مخالف بھی ایسے ایک انتہا کو پہنچ گئے اور حضرت مسیح موعود پر کفر کا فتویٰ لگایا اور دجال اور زال قرار دیا اور آپ کے خلاف ملک بھر میں مخالفت کی آگ بھڑکا دی۔ انہی مولوی محمد حسین صاحب کا ذکر ہے کہ وہ ایک دفعہ مارٹن کلارک کے مقدمہ قتل والے مقدمے میں آپ کے خلاف عیسائیوں کی طرف سے بطور گواہ پیش ہوئے۔ اس وقت حضرت مسیح موعود کے وکیل مولوی فضل الدین صاحب نے، جو ایک غیر امدی بزرگ تھے، مولوی محمد حسین صاحب کی شہادت کمزور کرنے کے لیے ان کے خاندان اور حسن نسب کے متعلق بعض سوالات کرنے چاہے، مگر حضرت مسیح موعود نے انہیں یہ کہہ کر سختی سے روک دیا کہ میں آپ کو ایسے سوالات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، ایسے سوالات پوچھنا اخلاق کے خلاف ہے۔ بلکہ مجھے زبانی طور پر معلوم ہوا کہ ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا کہ نہیں ایسا نہیں پوچھنا، اور اس طرح اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر اپنے جانی دشمن کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد مولوی فضل الدین صاحب موصوف ہمیشہ اس واقعہ کا حیرت کے ساتھ ذکر کیا کرتے تھے کہ مرزا صاحب عجیب اخلاق کے انسان ہیں کہ ایک شخص ان کی عزت بلکہ جان پر حملہ کرتا ہے اور اس کے جواب میں جب اس کی اشارت کمزور کرنے کے لیے اس پر بعض سوالات کیے جاتے ہیں تو آپ فوراً روک دیتے ہیں کہ میں ایسے سوالات کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ وہی مولوی محمد حسین صاحب ہیں جن کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے شعر میں ذکر کیا ہے، قطعت ودادا قد غرسنا فی الصبا ولیس فؤادی فی الوداد یقصر، یعنی تو نے اس محبت کے درخت کو اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا جو ہم نے اپنی جوانی کے زمانے میں اپنے دلوں میں نصب کیا تھا، مگر میرا دل تو کسی صورت میں محبت کے معاملے میں کمی اور کوتاہی کرنے والا نہیں۔ دوستی اور وفاداری کے تعلق میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دل حقیقتاً بے نظیر جذبات کا حامل تھا۔ آپ نے کسی کے ساتھ تعلقات قائم کر کے ان تعلقات کو توڑنے میں کبھی پہل نہیں کی اور ہر حال میں محبت اور دوستی کے تعلقات کو کمال وفاداری کے ساتھ نبھا۔ چنانچہ آپ کے مقرب حواری حضرت مولوی عبد الکریم صاحب روایت کرتے ہیں، حضرت مسیح موعود نے ایک دن فرمایا، میرا یہ مذہب ہے کہ جو شخص عہد دوستی باندھے مجھے اس عہد کی اتنی رعایت ہوتی ہے کہ وہ شخص کیسا ہی کیوں نہ ہو اور کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے میں اس سے کا تعلق نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر وہ خود کا تعلق کر دے تو ہم لاچار ہیں، ورنہ ہمارا مذہب تو یہ ہے کہ اگر ہمارے دوستوں میں سے کسی نے شراب پی ہو اور بازار میں گرا ہوا ہو تو ہم بلا خوف لومت لائم اسے اٹھا کر لے آئیں گے۔ فرمایا عہد دوستی بڑا قیمتی جوہر ہے، اس کو آسانی سے ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور دوستوں کی طرف سے کیسی ہی ناگوار بات پیش آئے اس پر اغماض اور تحمل کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ مقامی دوست جو مختلف جماعتوں میں رہتے ہیں وہ غور کریں کہ ان کے آپس کے تعلقات آیا اس معیار کے مطابق ہیں۔ اس سے یہ مراد
مراد نہیں کہ نعوذ باللہ شرابیوں اور فاسقوں اور فاجروں کو اپنا دوست بنانا چاہیے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا کوئی دوست ہو اور وہ بعد میں کسی کمزوری میں مبتلا ہو جائے تو اس وجہ سے اس کا ساتھ نہیں چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ وفاداری کے طریق پر اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ احباب جماعت غور کریں کہ کیا وہ ان اخلاق پر قائم ہیں، اور یاد رکھو کہ احمدیت کی اخوت کا عہد دوستی کی اخوت کے عہد سے بھی زیادہ مقدس ہے۔ آن وسلم نے کیا خوب فرمایا ہے، انصر اخاک ظالما او مظلوما، یعنی اپنے ہر دینی بھائی کی مدد تمہارا فرض ہے، خواہ وہ ظالم ہے یا کہ مظلوم ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد تو ہم سمجھتے ہیں، مگر ظالم کی مدد کس طرح کی جائے؟ آپ نے فرمایا، ظالم کی مدد اسے ظلم سے روکنے کی صورت میں کرو، مگر بہرحال اخوت کے عہد کو کسی صورت میں ٹوٹنے نہ دو۔ ہماری جماعت میں اکثر دوست حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے چچا زاد بھائیوں مرزا امام دین اور مرزا نظام الدین صاحبان کو جانتے ہیں۔ یہ دونوں اپنی بے دینی اور دنیا داری کی وجہ سے حضرت مسیح موعود کے سخت ترین مخالف تھے، بلکہ حقیقتاً وہ اسلام کے ہی دشمن تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کی اظہار ثانی کے لیے حضور کے گھر کے قریب والی مسجد کے رستے میں دیوار کھینچ دی اور مسجد میں آنے جانے والے نمازیوں اور حضرت مسیح موعود کے ملاقاتیوں کا رستہ بند کر دیا، جس کی وجہ سے حضور کو اور قادیان کی قریب سی جماعت احمدیہ کو سخت مصیبت کا سامنا ہوا اور وہ گویا قید کے بغیر ہی قید ہو کر رہ گئے۔ لاچار اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے وکلاء کے مشورے سے قانونی چارہ جوئی کرنے پڑی، ورنہ حضرت مسیح موعود کبھی قانونی چارہ جوئی میں ابتدا نہیں فرماتے تھے، اور ایک لمبے عرصے تک یہ تکلیف دہ مقدمہ چلتا رہا، اور بلاخر خدائی بشارت کے مطابق حضرت مسیح موعود کو فتح ہوئی اور یہ دیوار گرائی گئی۔ اس پر حضرت مسیح موعود کے وکیل نے حضور سے اجازت لینے کے بغیر بلکہ اطلاع تک دینے کے بغیر مرزا امام الدین صاحب اور مرزا نظام الدین صاحب کے خلاف خرچ کی ڈگری حاصل کر کے قرقی کا حکم جاری کرا لیا۔ اس پر مرزا صاحب نے، جن کے پاس اس وقت اس قرقی کی بے باشی کے لیے پورا روپیہ نہیں تھا، حضرت مسیح موعود کو بڑی لجاجت سے پر لکھا اور یہاں تک کہلا بھیجا کہ بھائی ہو کر اس قرقی کے ذریعے ہمیں کیوں ذلیل کرتے ہو؟ حضرت مسیح موعود کو ان حالات کا علم ہوا تو آپ اپنے وکیل پر سخت ناراض ہوئے کہ میری اجازت کے بغیر خرچے کی ڈگری کیوں کرائی گئی، اسے فوراً واپس لو۔ اور دوسری طرف مرزا صاحبان کو جواب بھجوایا کہ آپ بالکل مطمئن رہیں، کوئی قرقی نہیں ہوگی، یہ ساری کارروائی میری علم کے بغیر نہیں ہے۔ دوست سوچیں اور غور کریں کہ حضرت مسیح موعود کے شرکاء جن کی دشمنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، حضور کو دکھ دینے کے لیے اور حضور کی مٹھی بھر جماعت کو، اس وقت جماعت مٹھی بھری تھی، پریشان کرنے کے لیے، پریشان اور منتشر کرنے کے لیے ایک خطرناک تدبیر کرتے ہیں، اور پھر اس تدبیر کو کامیاب بنانے کے لیے اڑی چوٹی کا دور لگا دیتے ہیں، اور جھوٹا سچا کوئی دقیقہ پرداش نہیں کرتے، مگر جب وہ ناکام ہوتے ہیں اور حضرت مسیح موعود کی اطلاع کے بغیر ان پر خرچے کا بوجھ ڈالا دیا جاتا ہے تو بھاگتے ہوئے حضرت مسیح موعود کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ظالم ہوتے ہوئے گلہ کرتے ہیں کہ ہم پر بوجھ کیوں ڈالا جا رہا ہے۔ اس کے مقابل پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام مظلوم ہوتے ہوئے بھی اپنے دشمنوں سے معذرت کرتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے وکیل نے مجھ سے پوچھے بغیر یہ ڈگری جاری کرا دی ہے۔ یہ سلوک وسلم فدا نفسی کے اس عدیم المثال سلوک کی اتباع میں تھا جو آپ نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے مفتوح اور مغلوب دشمنوں سے فرمایا۔ آپ نے فرمایا، اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، یعنی جاؤ تم آزاد ہو، میری طرف سے تم پر کوئی گرفت نہیں۔ پھر اپنے دوستوں اور خادموں کے لیے تو حضرت مسیح موعود مجسد عفو و شفقت تھے، چنانچہ حضرت مولوی عبد الکریم صاحب اپنی تصنیف سیرت مسیح موعود میں حضرت مولوی نور الدین صاحب خلیفہ اول کے ساتھ حضرت مسیح موعود کی شفقت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ جن دنوں میں حضرت مسیح اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام کا عربی حصہ لکھ رہے تھے، حضور نے مولوی نور الدین صاحب خلیفہ اول کو ایک بڑا 2 ورقہ اس زیر تصنیف کتاب کے مسودے کا اس غرض سے دیا کہ فارسی میں ترجمہ کرنے کے لیے مجھے پہنچا دیا جائے۔ وہ ایسا مضمون تھا کہ اس کی خداداد، فصاحت و بلاغت پر حضرت کو ناز تھا، مگر مولوی صاحب سے یہ 2 ورقہ کہیں گر گیا۔ چونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مجھے ہر روز کا تازہ عربی مسودہ فارسی ترجمے کے لیے ارسال فرمایا کرتے تھے، اس لیے اس دن غیر معمولی دیر ہونے پر مجھے تب فکر پیدا ہوا اور میں نے مولوی نور الدین صاحب سے ذکر کیا کہ آج حضرت کی طرف سے مضمون نہیں آیا اور کاتب سر پر کھڑا ہے اور دیر ہو رہی ہے، معلوم نہیں کیا بات ہے۔ یہ الفاظ میرے منہ سے نکلنے سے کہ مولوی نور الدین صاحب کا رنگ فق ہو گیا
क्योंकि ये दौरा था, मौलवी साहब से कहीं गिर गया था, बेहद तलाश की मगर मजमून न मिला और मौलवी साहब सख्त परेशान थे। हज़रत मसीह मौद को इत्तला हुई तो हसन मामूर हशाश बशाश मुस्कुराते हुए बाहर तशरीफ लाए और खफा होना या घबराहट का इजहार करना तो दरकिनार, उल्टा अपनी तरफ से माजरत करने लगे कि मौलवी साहब को मुसद्दे के गुम होने से नाहक तशवीश हुई। मुझे मौलवी साहब की तकलीफ की वजह से बहुत अफसोस है। मेरा तो ये ईमान है कि अल्लाह ताला अपने फजल से गुमशुदा अहकाम से बेहतर मजमून लिखने की तौफीक अता फरमा देगा। इस लतीफ वाक़या से एक तरफ हज़रत मसीह मौद की गैर मामूली जज्बा शफ़क़त और दूसरी तरफ अपने आसमानी आका की नुसरत और गैर मामूली तवक्कुल की खास रोशनी पड़ती है। गलती हज़रत मौलवी नूरुद्दीन साहब से हुई थी कि एक टीम की मुसद्दे की पूरी हिफाजत नहीं की और उसे रिहा कर दिया, मगर हज़रत मसीह मौद की शफ़क़त का ये मकाम है कि खुद परेशान हुए जाते हैं और माजरत फरमाते हैं कि मौलवी साहब को मुसद्दा गुम होने से उसकी तकलीफ हुई। और फिर तवक्कुल का ये मकाम है कि एक मजमून की फसाहत और बलागत और उसके मानवी महासिन पर नाज होने के बावजूद उसके खोए जाने पर किस इस्तिग़ना के रंग में फरमाते हैं कि कोई फिक्र की बात नहीं, खुदा हमें से बेहतर मजमून अता फरमा देगा। ये शफ़क़त और ये तवक्कुल और ये तहम्मुल खुदा के खास बंदों के सिवा किसी और में पाया जाना मुमकिन नहीं। इंसान के अखलाक का नुमाया पहलू अपने अहले खाना के साथ सलूक से तल्लुक़ रखता है। मैं इस मामले में ज्यादा बयान करते हुए तब हिजाब महसूस करता हूँ, इसलिए सिर्फ इस मुख्तसर सी बात पर इत्तिफा करता हूँ कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम इस इरशाद नबी का कामिल नमूना थे कि खैरुकुम लिअहलिही, यानी खुदा के नज़दीक तुम में से बेहतर इंसान वो है जो अपने अहले खाना के साथ सलूक करने में बेहतर है। इसका बक़िया हिस्सा छपने में इंशाअल्लाह आ जाएगा। एक बहुत शरीफ और मुखलिस अहमदी सेठ गुलाम नबी साहब होते थे जो रहने वाले तो शकवाल के थे, मकराल पिंडी में दुकान किया करते थे। उन्होंने मुझसे बयान किया कि एक दफे मैं हज़रत मसीह मौद की मुलाकात के लिए कादियान आया, सर्दी का मौसम था और कुछ बारिश भी हो रही थी। मैं शाम के वक्त कादियान पहुंचा था। रात को जब मैं खाना खाकर लेट गया और काफी रात गुजर गई और गालिबन रात के 11 बजे का वक्त था तो किसी ने मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो हज़रत मसीह मौद खड़े थे। एक हाथ में गर्म दूध का गिलास था और दूसरे में लालटेन थी। मैं हुजूर को देखकर घबरा गया, मगर हुजूर ने बड़ी शफ़क़त से फरमाया कि कहीं से दूध आ गया था। मैंने कहा कि आपको दे आऊं, आप ये दूध पी लें, आपको शायद दूध की आदत होगी, इसलिए दूध आपके लिए ले आया हूं। सेठी साहब कहा करते थे कि मेरी आंखों में आंसू उमड़ आए कि सुभान अल्लाह, क्या अखलाक है ये खुदा का बरगुज़ीदा मसीह अपने आदम खादमों के साथ खिदमत और दिलदारी में कितनी लज्जत पाता और कितनी तकलीफ उठाता है। एक दफे जबकि हज़रत मसीह मौद सैर से वापस आकर अपने मकान में दाखिल हो रहे थे, किसी साइल ने दूर से सवाल किया, मगर उस वक्त मिलने वालों की आवाज में उसकी साइल की आवाज गुम होकर रह गई और हज़रत मसीह मौद अंदर चले गए। मगर थोड़ी देर के बाद जब लोगों की आवाजों से दूर हो जाने की वजह से हज़रत मसीह मौद के कानों में उस साइल की दुख भरी आवाज की गूंज उठी तो आपने बाहर आकर पूछा कि एक साइल ने सवाल किया था, वो कहाँ है? लोगों ने अर्ज किया कि हजरत वो तो उसी वक्त यहां से चला गया था। इसके बाद आप अंदरूने खाना तशरीफ ले गए, मगर दिल बेचैन था। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर उसी शायर की आवाज आई और आप लपक कर बाहर आए और उसके हाथ में कुछ रकम रख दी और साथ ही फरमाया, मेरी तबीयत इस साइल की वजह से बेचैन थी और मैंने दुआ भी की कि खुदा उसे वापस अलगरज हज़रत मसीह मौद का वजूद एक मुजस्सम रहमत था। वो रहमत था अपने अजीजों के लिए और रहमत था अपने दोस्तों के लिए और रहमत था अपने दुश्मनों के लिए और रहमत था अपने हमसायों के लिए और रहमत था अपने खादिमों के लिए और रहमत था साइलों के लिए और रहमत था आमतुन नास के लिए। और दुनिया का कोई छोटा या बड़ा तबका ऐसा नहीं है जिसके लिए उसने रहमत और शफ़क़त के फूल न बखेरे हों, बल्कि मैं कहता हूँ कि वो रहमत था इस्लाम के लिए जिसकी खिदमत और इशाअत के लिए उसने इंतहाई फिदायत के रंग में अपनी जिंदगी की हर घड़ी और अपनी जान तक कुर्बान कर रखी थी। हमारे बड़े मामू हज़रत डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल साहब मरहूम ने मेरे ही तारीख पर हज़रत मसीह मौद के अखलाक व असाफ के मुतालिक एक मकाला लिखा था जिसमें वो फरमाते हैं, हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम निहायत रऊफ़ और रहीम थे, सखी थे, मेहमान नवाज थे, अशजअ नास थे। इब्तिलाओं के वक्त जबकि लोगों के दिल बैठे जाते थे, आप शेर नर की तरह बढ़ते,
بڑھتے تھے عفو، چشم پوشی، فیاضی، خاکساری، وفاداری، سادگی، عشق الہی، محبت رسول، ادب بزرگان دین، ایفاء عہد، حسن معاشرت، وقار، غیرت، ہمت، العزمی، خوش روئی اور کشادہ پیشانی آپ کے ممتاز اخلاق تھے۔ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس وقت دیکھا جب میں 2 برس کا بچہ تھا، پھر آپ میری آنکھوں کے سامنے اس وقت غائب ہوئے جب میں 27 سال کا جوان تھا، مگر میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے آپ سے بہتر، آپ سے زیادہ خوش اخلاق، آپ سے زیادہ نیک، آپ سے زیادہ بزرگانہ شخصیت رکھنے والا، آپ سے زیادہ اللہ اور رسول کی محبت میں غرق رہنے والا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ آپ ایک نور سے جو انسانوں کے لیے دنیا پر ظاہر ہوا، اور ایک رحمت کی بارش تھے جو ایمان کی لمبی خشک سالی کے بعد اس زمین پر برسی اور اسے شراب کر گئی۔ یہی میری بھی چشمدید شہادت ہے، اور اسی پر میں اپنے اس مضمون کو ختم کرتا ہوں۔ اللہم صلی علیہ وعلی مطاع محمد وبارک وسلم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين